سبق قومی ہمدردی اور باہمی اتفاق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں سر سید یہ مضمون جو ہے سر سید نے لکھا ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ ہمیں لفظ قوم کے معنی پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے ہمیں اس بات کی گنجائش نہیں دی کہ کوئی کس ملک کا رہنے والا ہے اور کس رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی کہاں پیدا ہوا، بلکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ جس نے کلمہ توحید کو پڑھا اور اس کے ماننے والا ہے تو وہ ایک قوم ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں تو بھائی ہیں، لیکن ہمارے اندر جو دوستی ہے وہ نہیں ہے اور اتفاق نہیں، اور آپس میں دشمنی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں دشمنی نظر آتی ہے اور نفاق نظر آتا ہے، اور یہ تمام برائیاں جو ہیں جس کی وجہ سے ہماری قوم بہت کمزور ہو گئی ہے اور یہ ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اور یہاں پہ جمعیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے قوم سے، اور جو ہمدردی ہے، قومی ترقی جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر جب تک اتفاق نہیں آتا، اور ہمارے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر اتحاد اور ایثار کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی ختم کر دینی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یکجہتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنا مذہب چھوڑ کے ایک مذہب اختیار کر لے اور سب ایک ہو جائیں۔ یکجہتی کا مطلب اگر یہ ہوتا ہی تو کبھی پاسبل ہی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوا یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اس بات پر نفرت رکھتے ہیں جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں، جیسے کہ کوئی بندہ کس مذہب کو ماننے والا ہے تو اسے اس بات پہ نفرت رکھنے پہ نہیں چاہیے کہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اس مذہب میں نہیں آیا۔ اور یہ کہ ہمیں آپس میں محبت اور یکجہتی کے ساتھ رہنا چاہیے، اس طرح سے جو خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس کا مقصد پورا ہوگا، اور آپس میں مل کے چلنا چاہیے اور قومی اتفاق اور قومی ہمدردی سے کام لینا چاہیے، جو کہ قوم کی ترقی کی پہلی منزل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم جیسے مسلمان ہیں تو آپس میں روحانی بھائی ہیں، اسی طرح ہم لوگ آپس میں قومی بھائی چارگی کا بھی ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور مختصر یہ کہ مذہب جتنے بھی ہیں ان میں کیوں ترقی ہوئی، کیونکہ مذہب جب ہوتا ہے تو اس کے اندر اتفاق ہوتا ہے، ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب پہ اتفاق رکھتا ہے، اور بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح ایک دنیا کی دوستی ناممکن ہے اور وہاں پہ اتفاق نہیں ہو سکتا، اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے آج جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جن حالات میں قوم جو بربادی کی طرف جا رہی ہے، اس سب کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ آپس میں اتفاق ختم ہو گیا ہے۔ اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم نیک کام تو کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں مسجدیں بہترین سے بہترین بن گئی ہیں اور بہترین سے بہترین دینی کام ہو رہے ہیں، لیکن وہ سارے کام خود غرضی کے کام ہیں، کیونکہ وہ سب تو اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا آخرت میں اجر ملے، لیکن ہمارے دل میں جب تک قومی ہمدردی نہیں آتی، قوم کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو ادھر سر سید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دینی کاموں کو برا سمجھتے ادھر سر سید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دینی کاموں کو برا سمجھتے ہیں اور وہ ثواب کے کاموں سے نہیں روکتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ثواب کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں آپس میں قومی جذبہ بھی پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے جو مضمون ہے، جو ہمارے چیپٹر کا نام ہے قومی تعلیم اور قومی ہمدردی اور باہمی اتفاق، اس پہ زور دینا چاہیے، اور جب تک یہ تینوں نہیں آتی ہمارے پاس تو ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تو اب میں اگلے چیپٹر کی طرف آتا ہوں۔ اگلا چیپٹر ہے ہمارا سید راس مسعود۔ سید راس مسعود ایک مضمون ہے، یہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے سید راس مسعود کے بارے میں بتایا کہ وہ سر سید احمد خان کے پوتے ہیں اور جسٹس سید محمود کے فرزند تھے۔ سر سید نے ان کی رسم بسم اللہ تعالیٰ کے ایک عجیب طریقے سے منعقد کی۔ 1894 میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس علی گڑھ میں منعقد ہوا، سر سید نے اس اجلاس میں شرکت کر کے تمام شرکاء کی موجودگی، جن میں ہندو، مسلمان اور عیسائی سب شامل تھے، راس مسعود کو بسم اللہ کا اہتمام کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کسی کو دعوت نہ دی، صرف موتی چور کے لڈو بانٹے۔ علی گڑھ کالج کی تقریب کے دیگر اخراجات بھی اپنی جیب سے خرچ کرے، اور تقریباً ہر شرکا نے اپنی حسب استطاعت اس کالج کے لیے چندہ دیا۔ سر سید کو راس مسعود سے بہت محبت تھی، وہ ہمیشہ اپنے پوتے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اور ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں سر سید نے کافی نگرانی کری۔ اس کے بعد سر سید کے انتقال کے بعد چونکہ مسعود کے والد محمد محمود اپنی شراب نوشی اور لاپرواہی کی وجہ سے بیٹے کی پرورش نہ کر سکے، تو ان کی پرورش کا ذمہ کالج کی انتظامیہ کو دے دیا گیا۔ انہوں نے انگریزی اور عیسائی ہونے کے باوجود اس مسعود کی تربیت اچھے سے کی، اور اس طرح کہ جب وہ وہاں سے رخصت ہوئے تو سید راس مسعود نے کالج میں داخلہ لیا اور اعلیٰ تعلیم کے مرحلے تک پہنچے۔ انہوں نے
آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی اور لنڈن میں بیرسٹر کا امتحان پاس کیا۔ ہندوستان واپس آ کر ابتدا میں وکالت شروع کی۔ جب اپنے پیشے میں دل نہ لگا تو گورنمنٹ اسکول کے پرنسپل ہیڈ ماسٹر بن گئے اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ 1915 میں حکومت حیدرآباد نے ان کی خدمات کو اعتراف کرتے ہوئے ان کو ناظم تعلیم مقرر کر دیا اور حیدرآباد کے عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام میں ان کا اہم کردار تھا۔ اس جامعہ میں تمام مضمون کی تعلیم اردو میں دی جاتی تھی۔ جب تک جامعہ عثمانیہ میں کسی مستقل پرنسپل کا تقرر نہ ہوا تھا، سید راس مسعود وہاں پہ عارضی طور پہ پرنسپل بھی رہے۔ انہوں نے ناظم تعلیم کی حیثیت سے فروغ تعلیم کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے دور میں مدارس کی تعداد زیادہ ہوتی گئی اور حکومت کے اہلکار ان کی بہت قدر کرتے تھے، ان کے منصوبوں سے انہیں کبھی نہیں روکتے تھے۔ انہوں نے حیدرآباد کے ملازمت کے دوران جاپان اور کوریا کی سیاحت کی اور وہاں کے تعلیمی نظام کا مشاہدہ کیا اور انہوں نے جاپان کے تعلیمی نظام پر کتابیں بھی لکھیں۔ 12 سال کی ملازمت کے بعد جب انہوں نے حیدرآباد کی حکومت کی خدمت سے سبکدوشی حاصل کی تو ان کی صحت کی حالت بہت خراب تھی، جس کے لیے انہیں یورپ جانا پڑا، کیونکہ ان کی مسلسل محنت کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو گئی تھی اور وزیر اعظم اور ولی عہد انہیں الوداع کہنے اسٹیشن تک آئے تھے۔ ان کی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ حیدرآباد کا ہر چھوٹا بڑا ان سے جدائی کا دکھ محسوس کر رہا تھا۔ ناظم حیدرآباد چاہتے تھے کہ وہ ریاست میں ملازمت اختیار کر لیں جہاں پہ ان کی تنخواہ بہت زیادہ ہوگی اور وہ آرام کریں گے، مگر انہوں نے اس کے بجائے مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننا زیادہ بہتر سمجھا، جو بڑا مشکل اور صبر آزما منصب تھا۔ انہوں نے زیادہ عمر نہیں پائی مگر اب کم عمر میں ایسے کام کر کے چلے گئے کہ آج تک ان کے جانے کا دکھ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اب اگلے چیپٹر پہ آتے ہیں۔ اگلا چیپٹر ہے مفت کرم داشتن، اور اس میں خلاصہ اس طرح ہے کہ مفت کرم جو ہیں یہ ایک افسانہ نگار تھے، اور یہ جو افسانہ پریم چند نے لکھا ہے، اور منشی پریم چند کا افسانہ کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ منشی پریم چند فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک صاحب ذوق علم و بزرگ کے حاکم تھے اور ان کے کارناموں کا مطالعہ کیا اور ان کے کارناموں کو پڑھا، لیکن اب تک ان سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں ان سے تعلق بڑھانے میں پہل کروں گا تو اس کا برا اثر جائے گا، کیونکہ میں تو حکام کی دعوتوں اور عام تقریبوں میں بلائے جانے پر بھی مخالفت کرتا ہوں، یا کوئی افسر فلاحی جلسے کی صدارت منتخب ہوتا ہے تو مجھے ہم وطن بھائیوں کی غلامانہ ذہنیت پر کافی افسوس ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ضلع کے حاکم نے میرا نام پیغام بھیجا اور مجھ سے ملنے کی خواہش کری اور مجھے اپنے بنگلے میں تشریف لانے کو کہا۔ میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ چند دوستوں سے مشورہ لیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو وقت کی کمی کا بہانہ بنا کر انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ انہیں آپ سے ملنے کی خواہش ہے تو انہیں خود آنا چاہیے، نہ کہ آپ جائیں۔ وہ حاکم ہوں گے تو اپنے گھر کے ہوں گے اور دفتر سے باہر وہ ہمارے جیسے عام انسان ہیں۔ تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہندوستانیوں کے سمجھ میں کہ یہ تنگ نظر کیوں ہے ہندوستان۔ اس کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب مجھے اپنے دوستوں کا جو مشورہ تھا وہ مناسب نہیں لگا، تو میں نے سوچا کہ کیونکہ میرے نزدیک ایک تہذیب و اخلاق کے خلاف تھا یہ کہ ایک شریف آدمی آپ کو عزت دے رہا ہے اور آپ وہاں پہ نہ جائیں اور اس کو تکلیف دیں۔ وہ حاکم ضلع ہیں، یہ بات درست نہیں کہ ان کو غرور و تکبر کی اجازت ہے، مگر ان سے ملنا مگر انگلینڈ یا امریکہ میں افسانہ نگاروں کی میز پر مدعو کرنے پہ وزیر اعظم بھی اپنے اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن ہاں یہ ہندوستان ہے جہاں تمام رئیسوں کے دربار میں شاعروں کا ایک ہجوم کثیر جمع رہتا ہے۔ وہ اب بھی تاج پوشی کے موقع پر ہمارے اہل قلم اچھا یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے افسانہ نگار ہیں ان کو بلایا جاتا ہے بادشاہوں کے پاس، لیکن ہندوستان میں، اور اس کے بعد یہ کی جا رہی ہے بات کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے تمہیں بلایا۔ اگر وہ تمہارے گھر آ جاتے تھے تمہارے پاس تو ان کو بٹھانے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی، اور اگر وہ آتے تو تمہارے 2-4 روپے خرچ ہو جاتے اور تمہارے لیے شرمندگی الگ ہوتی، اور گھر میں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی ان کے لیے، اور اگر ان کی اہلیہ تشریف لاتی تو اور بھی زیادہ شرمندگی ہوتی۔ تو کیونکہ تم بھٹے پرانے کپڑوں پہ گزارا کرتے ہو اور ان کو یہ کسی کو کیا معلوم کہ تم کس طرح گزر بسر کر رہے ہو، اور تمہاری خودداری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تمہاری بدحالی پر دوسرے لوگ مذاق نہ بنائیں۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بدحالی کے باوجود حاکم ضلع کی دعوت قبول کر لی۔ میں ان سے ملنے چلا گیا، کچھ دیر ٹھہرا، ادبی باتیں ہوئیں اور آپس میں واقعات سنانے لگے، لیکن میرے جاسوسوں کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں حاکم ضلع سے ملنے گیا ہوں۔ خاص حلقوں میں اس ملاقات کا چرچا ہو گیا۔ کہا جانے لگا کہ میری افسر سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور دوستانہ ہیں، اور مجھے بڑی عزت دینے لگے اور مجھ سے
اور یہ تک کہا جانے لگا کہ مجھ سے مشورہ لیے بغیر کوئی رپورٹ آگے تک نہیں جاتی۔ کوئی عقل مند ہوتا تو اس شہرت سے خاصا فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو بآسانی یقین دلا سکتا تھا کہ میرے ذریعے ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، مگر میں نے یہ حرکت کو پسند نہیں کرتا۔ نہایت جو بھی مجھ سے ملنے آتا ہر روز میرے پاس کوئی نہ کوئی اپنے مسئلے لے کر آ جاتا، تو میں اس کو یہی بولتا کہ میں تو ایک عام سا انسان ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ منشی پریم چند کہتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ میرے بچپن کا دوست مجھ سے ملنے آیا۔ ہم دونوں ایک ہی مکتب میں تعلیم حاصل کیے کرتے تھے، دونوں میں اچھی دوستی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آج کیسے آنا ہوا، تو اس نے کہا کہ تم سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا تھا، تم سے مل لیا اور تمہاری یاد آ گئی، کیونکہ تم ایک ذہین طالب علم تھے اور میں ایک خون ذہن تھا، تو ہم لوگ آپس میں 45 سال بعد ملے اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسے ملنے کے بعد اتنے عرصے ملنے کا تو اس کو گلے سے لگا لوں۔ میرے دوست نے اپنی ہمدردانہ تصویریں بتائیں، اپنی باتیں کریں اور فخر ہوا کہ ہم بچپن کے دوست ہیں، ہماری یادیں زندہ ہیں ابھی تک، اور ہمیں اگر مجھ پر اور یہ بات کی گئی اگر مجھ پر کوئی برا وقت آیا تو منہ نہیں موڑیں گے، اور میری خاصی تعریف کی۔ پھر مسئلہ پیش کر دیا جس طرح اور لوگ کرتے تھے، اور مسئلہ پیش کیا گیا کہ میرے بیٹے کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر دیا گیا ہے۔ مقدمہ محمد خلیل ڈپٹی کلرک کے پاس ہے اور محمد خلیل داروغہ کے اچھے دوست ہیں۔ تو اس نے آ کے مجھ سے بولا کہ تم میرے بچپن کے دوست ہو تو انکار مت کرنا، میں جانتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں تم نہیں پڑھتے، مگر یہ تو گھر کی بات ہے، یہ مقدمہ جھوٹا ہے، اگر جھوٹا نہ ہوتا تو میں تمہارے پاس نہیں آتا۔ منشی کہتے ہیں کہ میرا دوست مجھ سے التجا کرتا رہا کہ حاکم ضلع سے سفارش کر دو، میرے بیٹے کی جان بچا لو۔ میرا دوست کہتا ہے کہ میرا دوست زندہ ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پریم چند کہتے ہیں کہ یہ صورتحال میرے لیے دشوار کن ہو گئی، یہ مشکل میں پھنس گیا میں کہ میری طرف سے اس معاملے پر اعتراض جتنے بھی تھے ان سب کے جوابات میرے دوست نے دے دیے۔ اب میں کیا کرتا، اسے تسلی دے کر کہا کہ ہاں میں جاؤں گا حاکم ضلع کے بعد، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حاکم تمہاری کچھ نہ کچھ مدد ضرور کریں گے، باقی وہی ہوگا جو خدا کو منظور ہوگا، اور اچھی بات یہ کہ میں کل جاؤں گا۔ پھر میں نے دوست کو رخصت رخصت کیا، اپنا مضمون ختم کیا اور کھانا کھایا اور آرام کیا۔ میں یہ تمام واقعہ تقریباً بھول چکا تھا۔ 8ویں دن میرا دوست بیٹے کے ساتھ میرے پاس آیا اور مقدمے میں بری ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اور میرا دوست میرے پاس آیا اور بولا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ میں نے لوگ بولتے تھے کہ میں بڑا بے مروت انسان ہوں، اس کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن تم لاکھ بے مروت ہو، لیکن مجھ پر رحم کر گئے، سو تم نے میری مدد کری اور دوستی کا حق ادا کرا، اور وہ میرے لیے بہت سے سوغات لایا، حالانکہ میں لینے سے انکار کرتا رہا، لیکن وہ نہ مانا، مجھے تقسیم کرنے سے حوصلہ نہ، اور میں صاحب کے پاس گیا، یہی نہیں مجھے یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ میں بتاؤں کہ میں ان کے پاس گیا ہی نہیں، کیونکہ مفت کا احسان چھوڑنا طبیعت کو گوارا نہ ہوا۔ اب اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے جانی دشمن۔ تو اب اگلے چیپٹر کے خلاصے پر آ گیا۔ اب یہ خلاصہ ہے جانی دشمن کا۔ اس چیپٹر کا نام ہے جانی دشمن۔ یہ افسانہ عصمت نے تحریر کیا ہے۔ یہ افسانہ کچھ اس طرح ہے، شروع ہوتا ہے کہ عالیہ اس افسانے کا ایک کردار ہے۔ عالیہ کو اس کی خالہ نے بلایا تھا اور وہ اس کی منہ بولی خالہ تھیں۔ عالیہ جب کالج آتی تو اس نے اپنی کلاس کے علاوہ دوسری کلاس کی لڑکیوں سے بھی اچھی دوستی قائم کر لی تھی اور اساتذہ میں بھی بہت میل جول بڑھا لیا تھا۔ اس طرح وہ ان سب کی خوشیوں میں آگے رہتی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو عالیہ پیش ہوتی۔ وہ سیدھی سادی اور بے وقوف سی لڑکی تھی، جس کے جی میں آتا اسے بے وقوف بنا کر اپنا کام نکلوا لیتا۔ وہ ہر وقت ہر معاملے میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی۔ ایسا نہ تھا کہ وہ کوئی امیر وادی تھی، بلکہ وہ یتیم تھی۔ وہ اپنے ماموں کے گھر رہا کرتی تھی۔ اس کی تعلیم کا خرچہ وظیفوں پر چل رہا تھا، مگر اس کا دل بہت سخی تھا۔ وہ بے وقوف تھی، حماقتیں کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس سے پیار آتا تھا۔ عالیہ کو اس کی خالہ نے بلایا۔ اس نے سوچا کہ رضیہ جو خالہ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس نے ہی کوئی حرکت کی ہوگی۔ رضیہ نادر کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کی خواہش مند ہے، لیکن رضیہ کی ماں مخالفت کر رہی تھی اور بیٹی کو سمجھا رہی تھی کہ اس کی نظر صرف جائیداد پر ہے، لیکن وہ نہیں مانتی۔ عالیہ تم ہی اسے سمجھاؤ کہ یہ تمہاری بات ہی مان لے۔ سارا ماجرا سن کر عالیہ نے کہا خالہ جان، نادر میں کیا برائی ہے کہ آپ انکاری ہیں؟ اس کے بعد عالیہ نے رضیہ کی ماں یعنی خالہ جان کو خاصا سمجھایا کہ رشتہ قبول کر لیں، مگر وہ نہ مانی اور نادر کو برا بھلا کہنے لگی وہ ہماری جائیداد پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ عالیہ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ واقعی ایسا ہے، لیکن رضیہ کو سمجھانا ایک مشکل کام تھا، کیونکہ وہ نادر کے بغیر اپنی زندگی
گزارنے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ اس نے عالیہ سے کہا کہ ہم نادر کے بغیر جی نہیں سکتے، تو تھوڑا سا زہر لا دو کہ ہم جینا نہیں چاہتے۔ عالیہ نے رضیہ کو تسلی دی کہ ایسا نہ کہو، ہم ایک مرتبہ خالہ جان کو سمجھائیں گے۔ لیکن خالہ جان بھی عالیہ سے ہی کہہ دیا کہ مجھے زہر لا دو تاکہ دونوں کی باتیں کیونکہ میں سن کر پریشان ہو رہی دونوں کی باتیں۔ تو ایسے میں عالیہ نے رضیہ کو بھاگنے کا مشورہ دیا، لیکن خاندان کی عزت خراب ہو جاتی۔ بہرحال عالیہ نے مشورہ دیا کہ وہ بھاگ جائے، اس کے سوا کوئی صورتحال نہیں۔ رضیہ نے اقرار کیا کہ اگر وہ بھاگ جائے گی تو جائیداد سے مکمل طور پر ہاتھ دھونا پڑے گا۔ عالیہ نے کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر تم نادر سے محبت کرتی ہو تو کچھ بھی برداشت کرنا ہوگا، تمام عیش و عشرت کو ٹھکرانا پڑے گا۔ عالیہ یتیم تھی، ایسا عیش و عشرت انہیں کہاں ملا جو رضیہ کو حصے میں آیا۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ رضیہ کس طرح نہ مانی۔ تو اس کی ماں نے عالیہ سے کہا کہ اگر یہ نہیں مانتی تو تم نادر کو سمجھاؤ کہ وہ رضیہ کا ساتھ چھوڑ دے۔ عالیہ اس پر راضی ہو گئی، نادر کو سمجھایا، وہ نہ مانا اور کہنے لگا یہ سب جہالت کی باتیں تھیں۔ جہالت کا دور تھا کہ جب والدین اپنی اولاد پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد عالیہ نے سوال کیا کہ آپ رضیہ کی کون ہیں؟ نادر نے سوال کرا عالیہ سے کہ آپ رضیہ کی کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کی کلاس میٹ ہوں اور بہن سے بڑھ کر ہوں۔ نادر بولا اب سمجھا۔ عالیہ نے کہا آپ رضیہ کو بلانے کی کوشش کریں گے؟ اس نے کہا ہاں، میں ان کی والدہ کی خوشی کے لیے ایسا کروں گا۔ دوسرا یہ کہ رضیہ ابھی کم سن ہے، برے بھلے کی تمیز نہیں کر سکتی۔ نادر نے سوال کیا کہ آپ مجھے رضیہ کی سے جدا کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ وہ میری اچھی دوست ہے، اسے آپ ایک شریف انسان ہیں مگر نکمے ہیں، رضیہ کی جائیداد پر نظر ہیں۔ اس بات سے نادر کو غصہ آ گیا اور اس نے کافی باتیں سنا دیں۔ عالیہ سب سنتی رہی۔ پھر نادر کہتا ہے کہ اچھا میرا رضیہ سے کوئی جوڑ نہیں تو آپ سے تو میرا جوڑ ہے۔ اس صورتحال میں عالیہ بوکھلا گئی اور سوچنے لگی کہ کیسا ڈھیٹ انسان ہے، رضیہ کی جان بچی تو اب میرے پیچھے پڑ گیا۔ بس نادر رضیہ کو چھوڑ کر عالیہ کے پیچھے پڑ گیا اور مختلف دھمکیاں دیتا رہا کہ اگر عالیہ نہ مانی تو اس کی جان لے لے گا۔ نادر عالیہ کی جانی دشمن ہو گیا۔ اب وہ گھر میں آتی جاتی تو کیونکہ وہ عالیہ کے رشتے کا خواہش مند تھا، اس لیے اس نے ماموں کو پیغام پہنچایا کہ وہ عالیہ سے، انہوں نے پھر بولا کہ وہ عالیہ سے پوچھ کر بتائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ عالیہ رضامند ہو گئی ہے۔ یہ سب سن کر عالیہ پریشان ہو گئی اور وہ رونے لگی کہ کیسی فضول مصیبت میرے گلے پھنس گئی۔ اور اس کے بعد کالج کے 2 دن بعد وہاں عالیہ گئی تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور پھر اس طرح مختصر یہ کہ نادر نے عالیہ سے شادی کر لی اور بغیر بتائے نوکری کے لیے ماڈل اسٹیٹ چلا گیا۔ عالیہ کو کچھ خبر نہیں ہوتی، اس لیے وہ رو رہی تھی کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا، کہ میں کیسے صبر کروں کہ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ خالہ جان بھی مجھ سے الگ ناراض ہیں اور مجھے برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ اس چلاک انسان کو دیکھو کہ ماموں تک کو کچھ بتایا اور ماڈل اسٹیٹ کے لیے نوکری چلا گیا۔ دوسری طرف یہ کہ رضیہ کا رشتہ طے ہو گیا جس سے، تو اب خالہ جان مجھے کہتی ہیں کہ مجھے الزام ٹھہراتی ہیں کہ میں نے رضیہ کے منگیتر کو بہکایا اور خود اسے پھنسا کر شادی کر لی۔ عالیہ سب حال سنا کر مسلسل روتی رہی۔ امتحان ختم ہو چکے تھے تو اس کا جانی دشمن یعنی نادر انہیں ماڈل اسٹیٹ لے گیا۔